جی میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ ابھی حال ہی میں 2024 اور 25 کے لیے نیشنل پریس کلب کے الیکشن ہوئے اور اس میں جناب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نو منتخب صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی صاحب، اور ان کو آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے جو پریزیڈنٹ ہیں حاجی محمد نواز رضا صاحب، وہ اپنے ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ اور یہ ایک خوش قسمتی ہے اظہر جتوئی صاحب کی کہ پہلی مرتبہ یقیناً جو ہے پی ایف یو جو ہے دستور کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کو مبارکباد دینے کے لیے باقاعدہ طور پر ان کے آفس میں تشریف لائے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں اظہر جتوئی صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہے نیشنل پریس کلب کا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر۔ جتوئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی ہاں مبارک ہو۔ حاجی صاحب آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا کچھ کہیں گے؟ جی حاجی صاحب تو ہمارے ویسے بھی محسن بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بلکہ ہم تو ابھی یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ جناب اس وقت صحافیوں کے جناب آپ پیر ہیں، جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پیر سے پہلے دعا کرا کے پھر نکلے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے حاجی صاحب کی آمد پر، اور ہم اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامت رہیں۔ یہ ہمارا ایسٹ ہے صحافت کے حوالے سے، اور ساری زندگی انہوں نے نہ صرف صحافیوں کی خدمت کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروفیشنل حوالے سے بھی رات گئے تک کام کرتے تھے، کبھی کالم لکھ رہے ہیں، کبھی خبریں لکھ رہی ہیں، یعنی کہ یہ ورکنگ جرنلسٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلاح و بہبود کا کام کیا، لیڈرشپ بھی کی۔ تو یہ ایک ایسی صحافت کی انہوں نے داغ پہ رکھی جو کہ برسوں تک یاد بھی رہے گی، بلکہ اس جیسے صحافیوں کے اوپر تو میرے خیال میں تھیسز ہونے چاہیے کہ جنہوں نے ملک کے اندر آزادی صحافت کے حوالے سے کام کیا، اور ایک ایسے روایات چھوڑی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں بہت بڑی روایت ہے۔ حاجی صاحب خود تکلیف کی انہوں نے یہاں تشریف لے کر آئے، ورنہ ہم ان کے بچوں کی جگہ ہیں، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان سے ہم یہ بھی توقع رکھیں گے، گزارش بھی کریں گے گائے بگائے یہاں تشریف لایا کریں، ہمیں رہنمائی فرمائیں ان کی رہنمائی کے تحت، تاکہ اس ادارے کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ جی تو جتوئی صاحب بتائیے گا، آپ کے جو مخالف تین، چوتھا تو آپ کا پینل تھا، جو اپوزیشن اب دوسری ہے، اس کے بارے میں آپ کے جو فیوچر کا پلان ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، یا آپ کس حد تک ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کے مسائل ہیں؟ مسائل تو مشترکہ ہے اس سلسلے میں۔ جی میرے خیال میں کوئی سارے ہم صحافی ہیں، کوئی مخالف نہیں ہے۔ اس دن بھی میں نے جس دن رزلٹ آیا تھا، بلکہ پہلے سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ بھئی جو بھی ہم میں سے جیتے گا اس کو ہم سارے مل کر مبارکباد دیں گے، کوئی بھی جیتے گا۔ وہ ایک اچھی روایت قائم کی گئی۔ اس دفعہ فروخ فیصل خان صاحب بھی اور حاجی صاحب کی طرف سے بھی یہ میسج گیا، شکیل اقرار صاحب کی طرف سے بھی، کہ ہم اب اکٹھے ہیں، اب کوئی پینل نہیں ہے، سب یہ صحافیوں کا گھر ہے، سب مل کر اب آزادی صحافت کے لیے، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اب کوئی بھی مخالف نہیں ہے، یہ بات جو تصور ختم ہو چکا ہے سارا۔ ابھی جناب ہم بات کریں گے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے صدر حاجی محمد نواز رضا صاحب سے، کہ وہ نو منتخب نیشنل پریس کلب کے جو صدر ہیں اظہر جتوئی صاحب، ان کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو آج ان کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ انتخابی نتائج کے بارے میں بہت پہلے سے ایک اندازہ بھی تھا۔ اظہر جتوئی صاحب ایک مرنجہ شخصیت ہیں، صاحب گو ہیں، اور بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے تو نے بتایا تھا کم از کم 20-25 سال سے زیادہ ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، اور میں نے کبھی ان کو کہیں بھی ہارش، کہیں کوئی جارے مزاج کا نہیں پایا۔ اور ایک ان کی ایک ریپوٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ آنیسٹ ہیں، اور مطلب ایک بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی، اور یہ ٹریڈ یونین کی کوئی اتنی زیادہ دلچسپی کبھی نہیں رہی، اور نہ ہی ابھی کبھی ان کا کسی عہدے پہ کوئی خواہش کبھی اظہار کیا۔ لیکن بہرحال یہ آئے ہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جتنی کمیٹیاں بنائیں اس میں کہیں نہ کہیں اپوزیشن کا کسی ایک نمائندے کو شامل کریں، 2 نمائندے، کہ آپ کی جو کینٹین کی کمیٹی ہے، جو آپ کی سیل اینڈ پرچیز کمیٹی ہے، انتظامات کی ہے، تاکہ آپ کا سارا کام خوش اسلوبی سے چلے، اور نئی ممبرشپ جو بھی ہو، اور یہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ پراپرلی اس طرح کیا جائے کہ جیسے گورننگ باڈی میں کیس آیا اس کو آپ ایک انٹرم منظوری دے کر بورڈ پہ لگا دیں کہ یہ لوگ ممبر بننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اعتراض ہے تو ابھی کر دیں، تاکہ سال کے آخر میں
लोग ये ना कहें ओ जी देखें जी इसमें इतने लोग शामिल कर दिए गए, ये काम अब ख़त्म होना चाहिए। और फिर ये क्राइटेरिया में सख्ती से होना चाहिए अमल दरामद कि कोई ऐसा शख्स कि जो इसका अहल नहीं है उसको मेंबर ना बनने दें, क्योंकि अब लिस्ट बढ़ती जाएगी, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जाएगी कि हमें प्लाट मिल जाएंगे, क्योंकि काम इस मौजू पे हो रहा है। तो किसी न किसी मरहले पर ये मैच्योर होगा, तो इससे कबल के कल आपको फिर प्रॉब्लम हो गई, आपको प्लाट कम मिल रहे हैं लेकिन आपके पास तादाद ज़्यादा हो गई है। एक तो ये रहे, और दूसरी ये बात यह कि एक ऐसा आप मशावरती ज़रूर अपने आप से रखें जो जिन लोगों को आप अपोजिशन का लोग समझते हैं उनके साथ आप एक कोऑर्डिनेशन हो कि उनकी भी राय लेते रहें। करें अपनी मर्ज़ी से जो भी करें, गवर्निंग बॉडी जो कुछ कहे गवर्निंग बॉडी को इख्तियार है, लेकिन ओवरऑल हम आपको ये तवक्को रखते हैं कि आपके साथ हम तावन करेंगे, हमारा आपके साथ पूरा तावन हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी पॉजिटिव हमारी कोई इसमें खिदमत होगी हम आपको करेंगे। शुक्रिया। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, नेशनल प्रेस क्लब, इस्लामाबाद।